بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا پہنتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو ان کی من پسند چیزیں دے دیں۔ اب باری آئی 7ویں بیٹی کی۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں جو میرا نصیب ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اے نافرمان، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے کر عام سے لباس میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی مطمئن تھی کہ جو رزق اور عیش و عشرت اللہ نے میرے نصیب میں لکھ رکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہونے لگی تو شہزادی نے سوچا کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا لوں تاکہ رات کو کوئی جانور پاس نہ آ سکے۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو شہزادی حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ شہزادی نے جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھانستے ہوئے پانی پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو ایک کونے میں اس کی نظر پانی کے ایک گھڑے پر پڑتی ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور پھر جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اس دوران بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے پورا ماجرا سنا دیا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رہو۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح بوڑھا شخص شہر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی جھونپڑی کی صفائی کرنے کے بعد بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا جھونپڑی کے باہر ایک برتن میں ڈال دیتی ہے تاکہ رات کو کوئی بھوکا جانور آئے تو پی لے۔ اگلے دن صبح جب شہزادی اٹھی تو باہر پڑے برتن سے دودھ خالی تھا اور اس کے پاس ایک موتی پڑا ہوا تھا جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ شہزادی کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں کسی سے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ لگتا ہے سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے دودھ پینے کے بعد خوشی سے موتی چھوڑ گیا۔ شہزادی موتی کو لے کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ دوسری رات پھر برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور صبح اٹھنے پر اسے ایک اور موتی نظر آتا ہے، وہ اسے بھی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے پاس 7 دن میں 7 موتی جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی دن بوڑھا شخص بھی واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی اسے موتی دکھاتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیتی ہے اور 3 موتی بوڑھے کو دے دیتی ہے کہ انہیں شہر جا کے بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے کر آنا۔ باقی 4 موتیوں کو گلے میں ہار بنا کر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا شخص اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا محل جس میں نوکر چاکر، آرام، آسائش اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کا کارخانہ لگا دیتی ہے جس میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک خوبصورت شہر آباد ہو جاتا ہے جس کے چرچے دور دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ شہزادی بہت رحم دل ہے
یہ خبر جیسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہزادی سے ملنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ جب شہزادی کے سپاہی اس کو خبر دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، صرف ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں تو بادشاہ شرط قبول کر لیتا ہے اور ایک دن سب بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب لگا کر ان سے ملتی ہے، ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ سمیت سب کو بہت حیران کر دیتا ہے۔ آخر بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہوئی ہے، اب اور کتنا تیار ہوگی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں آ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ جنگلی جانور اس کو کھا چکے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان بھی نہیں۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں اس سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہارے بدلے میری ساری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ شہزادی کہنے لگی، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی بادشاہ کو سارا ماجرا سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی، اور پھر اپنے گلے میں پہنی ہوئی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں، اور اس کی بات سننے کے بعد باقی تمام شہزادیاں رشک کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے کاش اس وقت ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اور وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ ذات پاک ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔